السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام خلیفہ؟ آج ہم پڑھنے لگے ہیں اپنے پورے ہفتے کے سب سے فضیلت والے دن کے بارے میں۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ ہے جمعۃ المبارک۔ آپ کو پتہ ہے جمعہ کے دن کو اتنا اچھا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ ویسے تو تمام دن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دن ہیں، لیکن جمعہ کا دن جو ہے وہ خاص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جمعہ کے اہم باتیں ہوئیں۔ اس کے متعلق میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں سے بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن کیوں؟ کیونکہ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن ہی انہیں وہاں سے باہر نکالا گیا، اور قیامت جو ہے وہ بھی اسی دن ہی آئے گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو کیسے گزارا کرتے تھے، جو ہمارے ہیرو ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اس جمعہ کون کون سے کام کرنے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم نے نہانا دھونا ہے، غسل کرنا ہے اور فریش ہونا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہننے ہیں، اپنے سب سے بہترین کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے، اپنے نیلز کو کاٹنا ہے۔ پھر جمعہ کے دن بہت سارے لوگ جو ہے وہ خاص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے اسمیل نہیں آنی چاہیے اور صاف ستھرا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم صاف ستھرے نہیں ہوں گے تو مسجد بھی ہم سے دور ہٹے گی، وہ بھی ہم سے پناہ مانگے گی کہ نہیں یہ گندا شخص میرے اندر نہ آئے۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے نہانا دھونا فریش ہونا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں اور خوشبو لگانی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سورہ کہف بھی پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ کو پوری سورہ کہف نہیں آتی تو اس کی تلاوت سن لیں، اگر پھر پڑھنے آتی ہے جس بچے کو تو وہ 1 آیت 2 آیت یا کم از کم 10 آیات جو فرسٹ والی ہیں وہ ضرور پڑھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت اس دن میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اس دن میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور اس دن ہم صدقہ بھی دے سکتے ہیں، ویسے تو صدقہ روزانہ دینا چاہیے اللہ کے نام پر دوسرے لوگوں کو اپنی پاکٹ منی میں سے، لیکن اس دن بھی خاص طور پر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ مسواک کرنا، تیل لگانا، اور جمعہ جو ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعے کی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ڈھونڈنا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے اور اس میں اپنی دعائیں مانگنی ہیں۔ اور جمعے کے دن خاص عمل کیا ہوتا ہے؟ اس دن جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو جب بھی جمعے کی نماز کے لیے جائیں تو پیدل چل کے جانا ہے اور اچھے طریقے سے بھاگ کے نہیں جانا، کیونکہ جو خلیفہ ہوتے ہیں وہ اچھے بچوں کی طرح چل کے جاتے ہیں۔ اور جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس کو خاموشی سے سننا ہے۔ اس دن اس طرح بھی نہیں کرنا کہ دوسروں کو بھی چپ نہیں کروانا کہ خاموش ہو جاؤ، کیونکہ یہ کرنا بھی گناہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو جتنی جلدی مسجد جاتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس کے متعلق میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھ لیتے ہیں، بھائی یہ خلیفہ آ گیا، یہ خلیفہ آ گیا۔ جو سب سے پہلے آتا ہے تو اس کو اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح اس کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا آپ کو اونٹ کی قربانی، جو سب سے پہلے جائے گا اس کو اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب مل جائے گا، اور جو اس کے بعد آئے گا تو اس کو گائے کی قربانی دینے والے کی طرح ثواب ملے گا، اور پھر جو اس کے بعد آئے گا تو اس کو مینڈھے کی قربانی کی برابر ثواب ملے گا، اس کے بعد جو آئے گا اس کو مرغی کے برابر ثواب ملے گا، اور جو اس کے بعد بھی آئے گا تو اس کو انڈے کا ثواب ملے گا، مرغی کے انڈے کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن جب امام صاحب خطبہ دینا شروع کرتے ہیں، اپنا درس دینا شروع کرتے ہیں، تو وہ فرشتہ جو ہے وہ اپنی کاپیاں اور رجسٹر لپیٹ کر وہ باہر آ جاتا ہے اور وہ بھی خطبہ سننے لگ جاتا ہے، یعنی پھر انٹری جو ہوتی ہے نا وہ